علماء کرام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بجلی کا کڑکا تھیا سوتے ہاتھی، وہ بجلی کا کڑکا تھیا سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. راجان اسلام سارے عالم پر تاریخیوں کی چادر تنی ہوئی تھی. ظلمت قدوں کی وہ تاک تھی، جہالت تہذیب و تمدن کا فقدان تھا. نفس پرستی کا دور دورہ تھا، خدا پرستی کی جگہ خود پرستی نے لی تھی. شرم حیا کا جنازہ نکل چکا تھا، آفتاب اریانیت پا میں اٹھ پر تھا. سارا عالم اخلاقی بستی کے دور میں گر چکا تھا. ایسے پرآشوب ماحول جب کہ دنیا سے حشر کی تصویر پیش کر رہی تھی. سارے ستارے غروب ہو چکے تھے، غرب کی دنیا ضلالت و گمراہی کے گھڑے میں گری پڑی تھی. کسے خبر تھے کہ عرب کے اندر بدبوؤں کی غیر متوازن زندگی متوازن آنے والا ہے؟ کون جانتا تھا کہ علم و حکمت سے بے بہرا عرب سارے عالم کے استاد ہونے والے ہیں؟ لیکن خالق ارض و سما تو جانتا تھا کہ اس نے اس انقلاب کا سامان بصورت پہ سر عبداللہ و لخت جگر آمنہ کی جھولی میں ڈال دیا. اور پھر ارض و فلک کے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جو ہلائے عرب جن کی جہالت کا شعرا آفاق عالم میں تھا، انہوں نے ان کے وہ چراغ روشن کیے جن سے ایک جہان روشنی حاصل کی. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم من کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم من کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم من کر. راجان اسلام تو آئیے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور فی الشان ہستی کا تذکرہ کریں جسے رب کائنات نے امام خل، حاجی قل، دانائے سبل اور فخر رسول جیسے ناموں سے منسوب کیا ہے، جو ایک طرف تاریخ انسان کے سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے غمخوار اور سب سے بڑے عظیم محسن ہیں، تو دوسری طرف تاریخ کے سب سے زیادہ ستم زدہ مظلوم بھی ہیں اور سارے جہاں کا درد اپنے قلب و جگر میں سمیٹے ہوئے ہیں. آپ نے انسانیت کو اخلاقی تہذیب کا درد دیا، محبت کا پیغام سنایا، امت کی اچھی سیرت کا سبق پڑھایا. آپ کی سیرت الاخلاق کو کن کن الفاظوں میں بیان کیا جائے، کن کن گوشوں کا ذکر جمیل زبان پر لایا جائے. حضرات سعید کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کی بات ہو یا فتح مکہ کی روایات، جنگ احد کی منظر کشی ہو یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق کی جھلک، اخلاق و سیرت کی داستان، تاریخ اور آپ سے پوچھو، مکہ کے ریگستان افسانے بدر اور حاتم بھائی کی لاڈلی سے پوچھو، سب کے سب تاجدار مدینے محبوب خدا کے خلق کے رنگ میں سنائیں گے جنہوں نے غالیہ سر پر دعائیں دی، امت کے خاطر اپنے جسم عطر کو خون آلود اور دنان مبارک کو شہید کروا دیا. ایسے محسن اعظم کی سیرت جن کو خالق دو جہاں نے ملک عظیم کا مرتبہ دیا، پوری دنیا کے لیے حسنہ قرار دیا، جن کی پوری زندگی قرآن ترجمانی کر رہا ہو. حضرات فتح مکہ کے منظر سے کون واقف ہے؟ اس دن جاری دشمنوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مکہ فتح ہوا اور تحت کعبے میں تمام مجرمین سینوں کو بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، وہ بھی تھے جنہوں نے نجاستیں پھینکی، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون بہایا، ان کے سینے چاک کیے اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے. ہزاروں تلواریں لیے ہوئے لشکر آپ کے پیچھے ایک اشارے کا منتظر تھا. اگر اشارہ ہو تو کفار و مشرکین کی گردنیں ان کے جسموں سے جدا کر دی جائیں، مکہ میں پانی کی بجائے خون کی دریا جاری ہو جاتی. لیکن قربان جائے مدنی آقا تاجدار مدینے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرمایا ہے، قریشی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اب آپ آئیے، آج بھی میں کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں. تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلارا کا تالی بٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، عبداللہ کا یتیم اپنے شفقت و رحمت کی چادر میں لینے کے لیے آیا ہے. مکہ کی ماں سے کہہ دو کہ آج کے دن تمہاری امتوں کو نہیں لوٹا جائے گا. مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو کہ تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی. آج کے دن تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے، تمہاری عزتوں کو بلندیوں پر رکھا جائے گا، تمہارے سروں پر عزت و حرمت کے